سلام پاکستان، میں ہوں افتخار فردوس اور آپ دیکھ رہے ہیں بارڈر ٹاکس۔ ناظرین، ڈرگز یعنی منشیات پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا پرابلم بنتا ہوا جا رہا ہے۔ ٹریڈیشنلی ڈرگز جو تھے وہ ایسے معاشرے کے سیگمنٹس کے ساتھ ایسوسیٹ کیے جاتے تھے جو ان ایجوکیٹڈ ہو، جن کو پرابلمز ہو، سائیکولوجیکل ایشوز ہوں، اور وہ یوزلی ڈرگ کے ایڈکشن میں جو ہے وہ پھنس جاتے تھے۔ اور اگر آپ اقوام متحدہ کے 2024 کے اسٹیٹسٹکس جو ہے وہ دیکھ لیں، یعنی پچھلے سال کے، تو اس میں تقریباً پاکستان کے اندر 67 لاکھ یعنی 67 لاکھ لوگ جو ہے وہ نشے کے جو ہے وہ عادی ہیں، جس میں بتدریج جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے، اور اس میں ہر سال تقریباً 7% جو ہے وہ اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ اگر شہر اقتدار جو ہے اسلام آباد کی جو ہے وہ بات کریں تو یہاں پر سچویشن اسے بھی زیادہ خراب ہے، بلکہ سب سے زیادہ جو امپیکٹ ڈرگز کا آ رہا ہے وہ ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس پہ آ رہا ہے، اور ایک سروے کے مطابق تقریباً اسلام آباد کی 8% یوتھ پاپولیشن جو سکولز اور کالجز میں ہیں، ان کو جو ہے یہ ایشو آ رہا ہے کہ وہ ڈرگز کے اندر مبتلا ہو گئے ہیں، اور اس کی نئی نئی اقسام دیکھنے میں آ رہی ہے، جس میں سب سے ڈینجرس اور جس کو پارٹی ڈرگز کے نام سے جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے، میتھ ایمفیٹامینز عام اصطلاح میں جس کو جو ہے وہ آئس کہا جاتا ہے، اس کے استعمال کا رجحان جو ہے وہ بڑھتا ہوا جا رہا ہے۔ تو ان ساری باتوں پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب راجہ خرم شہزاد نواز صاحب، جو کہ قومی اسمبلی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ منشیات کنٹرول یعنی ڈرگز کنٹرول کے اوپر جو ہے وہ اس کمیٹی کو ہیڈ بھی کرتے ہیں، اور صرف اس ٹینیور میں نہیں، پچھلے ٹینیور میں بھی اس کمیٹی کو جو ہے وہ دیکھ رہے تھے، اور وہ بخوبی واقف ہیں کہ کیا لیجسلیشن ہے، کس جگہ پر اس میں کمیاں ہیں، اور مزید جو ہے وہ کیا کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ راجہ صاحب ہمیں جو ہے وہ آج ٹائم دینے کے لیے۔ جو ڈرگ ایمرجنسی کی جو ہے وہ بات ہوتی ہے اور وار اگینسٹ ڈرگز کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو اسٹیٹسٹکس بتائے جاتے ہیں پاکستان کے لیے وہ کافی ہائی ہیں، اور حالیہ دنوں کے اندر بلکہ کچھ گزشتہ سالوں سے کنسسٹنٹلی جو ہے وہ تعلیمی اداروں کے حوالے سے جو ہے وہ رپورٹس جو ہے وہ آتی ہیں کہ یہاں پہ ڈرگ یوزیج جو ہے وہ زیادہ ہو رہی ہے۔ تو سوال دو ہیں میرے، ایک تو ان ٹرمز آف پالیسی میجرز ہم کیا کر رہے ہیں، اور دوسرا جو مانیٹرنگ سسٹم ہے ان ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس کے اندر یا وہ جہاں پر یوتھفل پاپولیشن زیادہ ہو، اس کے حوالے سے جو ہے وہ کیا بحث جو ہے چل رہی ہے؟ دیکھیں جی، یہ ظاہر بات ہے کہ یہ ایک بڑا اس وقت ہماری نئی آنے والی نسل کے لیے یہ بڑا برننگ ایشو ہے جی، اور اس وجہ سے ہمارے جو خاص طور پہ او لیولز کے بعد یا میٹرک کے بعد وہ کالجز میں جاتے ہیں، پھر اس کے بعد یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، تو ان کے والدین بھی اس کو بڑے کنسرننگ ہیں ان چیزوں کے اوپر، اس کے اوپر، کیونکہ میرا پچھلا ٹینیور بھی چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی کا تھا، اس دفعہ بھی چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی انٹیریئر ہوں میں، پچھلی دفعہ بھی تھا، تو اس کے اوپر ہم لوگ اکثر اوقات میٹنگز کرتے رہتے ہیں، اور ہم نے بھی اس کے اوپر ایز اے پارلیمنٹیرین جتنے بھی کمیٹی ممبران ہیں وہ بھی بڑے کنسرننگ تھے کہ یہ کیوں دن بدن جو ڈرگز ہے وہ خاص طور پہ ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر زیادہ ہو رہا ہے، تو اس کے حوالے سے کیا کیا جائے۔ تو کل بھی اے این ایف والوں سے بھی میٹنگ تھی، اور ہمارے جو اسلام آباد کی انتظامیہ تھی اس کے حوالے سے بھی، کیونکہ اسلام آباد آپ کو پتہ ہے کہ ایک ہمارا کیپٹل بھی ہے اور شہر اس قسم کا ہے کہ یہاں پہ ہم کوئی بھی کسی بھی چیز کو کرنا چاہیں تو وہ بڑی آسانی سے ہو سکتی ہے، اور ایز اے پائلٹ پروجیکٹ ہم نے کل بھی اے این ایف سے کہا کہ آپ اسلام آباد سے شروع کریں، اور اے این ایف نے ہمیں بتایا کہ وہ پہلے بھی جو ان کی بارڈر کے اوپر اور مختلف شہروں کے اندر انہوں نے بہت ساری کارروائیاں کی، بہت بھاری مقدار میں یہ ڈرگز پکڑے بھی جاتے ہیں، لیکن اصل میں اس وقت ایشو ہے ہمارے جو یوتھ کے حوالے سے، تو اس کے حوالے سے ہم نے ان سے کہا ہے کہ اب اسکولوں کالجز کے اندر باقاعدہ سے ایک اویئرنیس ہونی چاہیے، پھر والدین کو بھی ہم جس طرح آپ نے بڑا اچھا آج یہ پروگرام کیا ہے اس حوالے سے بھی کہ والدین جو ان تک بھی یہ اویئرنیس پہنچنی چاہیے کہ وہ بچوں کی کس طریقے سے دیکھ بھال کر سکتے ہیں، تو اس کے اوپر کافی ساری چیزیں ہیں کرنے والی جو ہمارے ڈپارٹمنٹس کو بھی کرنے ہیں، والدین کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں، لیکن اصل ایشو یہ ہے
کہ ہم سب لوگوں نے مل کے تو اپنی اگلی نسل کو ان چیزوں جی سے بالکل، جیسے آپ نے کہا کہ مل کر جو ہے وہ کرنا چاہیے، لیکن یہ رپورٹس جو آتی رہتی ہیں کہ ڈرگز جو ہے وہ اب ٹافیوں کی شکل و صورت میں اب بکتی ہیں، اور اسلام آباد چونکہ ایک پڑھا لکھا شہر ہے تو اب ایسے ڈرگز جو ہے وہ مارکیٹ میں آ گئے ہیں جن کو پارٹی ڈرگز کہتے ہیں، جو نوجوان نسل جو ہے وہ استعمال کرتی ہے انڈیوسمنٹ کے لیے، یعنی اس میں آئس کا ذکر خصوصی طور پر آتا ہے۔ تو ایک تو یہ بتائیں کہ آپ چونکہ سارے اداروں کو سنتے بھی رہتے ہیں اکراس ٹیبل، اس کا اوریجن کیا ہے، یہ آتے کہاں سے ہیں؟ دیکھیں جی، میں نے پہلے آپ کو عرض کی کہ کل بھی اس کے اوپر ہم نے اے این ایف سے بریفنگ کچھ لی ہے اور کچھ نیکسٹ میٹنگ میں ہم لے رہے ہیں۔ دیکھیں بیسیکلی تو یہ آج کل کیونکہ مختلف کیسز ہو رہے ہیں، اور ہم نے کل بھی اے این ایف سے کہا ہے کہ آپ خاص طور پہ ہمارے جو 2 صوبے ہیں ان 2 صوبوں کے بارڈرز کے اوپر بہت ساری اور چیزوں کو بھی آپ لوگ دیکھتے ہیں، اور ڈیفینیٹلی ڈرگز کے حوالے سے بھی دیکھتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ ڈرگز پورے پاکستان سے گھومتے ہوئے ہمارے ان شہروں تک پہنچ جاتے ہیں، تو اس کے اوپر سختی کی جائے۔ پھر دوسرا، جو آج کل آپ کو پتا ہے کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے کوئی واٹس ایپ کر دیتا ہے، پھر ایک ہمارے پاس آپ کو پتا ہے کہ ایک بڑا ہائی لائٹڈ کیس تھا ارغمان کا کراچی کے اندر جو مرڈر کیس ہوا، اور وہ سارے، تو اس پہ بھی ہم نے ایز اے اسٹینڈنگ کمیٹی چیئرمین میں نے ایک اسپیشل کمیٹی ہم نے بنائی، تو اس کے اندر بھی بہت ساری چیزیں ہمیں پتہ چلیں کہ یہ واٹس ایپ گروپس کے اندر آ رہی ہیں، پھر کوریئر سروس کے ذریعے آ رہی ہیں، تو اس کے اوپر بھی کل ہم اے این ایف کو ہم نے کہا ہے کہ یہ جو کوریئر سروس ہے ان کو کون ریگولیٹ کر رہا ہے، کون ان کو دیکھ رہا ہے، اور ہمارے جو خاص طور پہ ایئرپورٹس ہیں یا ہمارے بارڈرز ایریاز ہیں جہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ لگے جاتا ہے، لیکن ہمارے پاس ایسے سکینرز بھی، ابھی کل یہ انکشاف ہوا ہے کہ ہمارے پاس ایسے سکینرز ہی نہیں ہیں جو ڈرگز کو بھی سکین کر سکیں، تو کل اسٹینڈنگ کمیٹی نے ان سے یہ بھی کہا ہے کہ جو بھی اکوپمنٹ آپ کو چاہیے، کوئی نئی قانون سازی آپ نے کرنی ہے، تو وہ بھی چیئرمین ایز اے اسٹینڈنگ کمیٹی ہم نے ان سے اور تمام ممبرز نے بھی یہ کہا ہے کہ آپ لوگ آئیں اور ہمیں بتائیں کہ ہم اس جو نیشنل اسمبلی ہے یا پارلیمنٹ ہے وہ آپ کی کیا ہیلپ کر سکتے ہیں، تو ہم وہ ہیلپ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں تاکہ ہم اپنے آنے والی نسلوں کو اس سے بچا سکیں۔ اچھا، آپ نے جو ہے قانون سازی کے حوالے سے بات کی، ایک بات بار بار آتی ہے کہ جو نئے فارمولائے جو ہے وہ آتے ہیں اور بنتے ہیں، جی تو وہ لیجسلیٹیولی جو ہے وہ نظر نہیں آتے کیونکہ وہ نیا فارمولا ہوتا ہے، اس کے لیے لیگل جو ہے وہ امپلیکیشنز، تو اب جتنے ڈرگز اویلیبل ہیں جو ٹافیوں کی شکل میں آتے ہیں، لالی پاپس وغیرہ، کیا یہ سارے ڈاکیومنٹڈ ہیں لیگلی؟ دیکھیں نہیں، مطلب لیگلی تو اگر آپ سے کہیں کہ جو بھی ڈرگز سے ریلیٹڈ کوئی بھی ڈرگ پیڈلر پکڑا جاتا ہے یا کوئی ڈیلر پکڑا جاتا ہے تو وہ ظاہر بات ہے اس کو سزا ہوتا ہے، لیکن سب سے انفارچونیٹلی ہمارے ملک کے اندر ہماری جتنی بھی چیزیں اس طرح کی ہوتی ہیں اس میں ہماری پروسیکیوشن بڑی کمزور ہوتی ہے۔ جو سرکاری ادارے ہیں کہ فرض کریں وہ کسی نے کسی بڑے ڈرگ پیڈلر کو پکڑا، اس کو کورٹ میں لے کے جاتے ہیں، لیکن اس کو کوئی زیادہ سزا نہیں مل پاتی کیونکہ ہماری پروسیکیوشن بڑی کمزور ہے۔ اسی طرح اگر کسی پولیس نے کسی کو پکڑا ہے تو ظاہر بات ہے اس کے خلاف کوئی سرکاری لوگوں کے علاوہ کوئی اور گواہ نہیں ہوتا، اور ہماری کورٹس جو ہیں وہ فوراً ہی مطلب اس کو چھوڑ دیتی ہیں، تو اس کے اوپر ہمیں بہت سارا کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ہم نے تو حتیٰ کہ کل یہ بھی کہا کہ اگر دیکھیں بہت ساری چیزیں اگر ہم کرنا چاہیں تو کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، اور ہمارے جو ادارے ہیں وہ کام کرتے بھی ہیں، لیکن بہت سارے انڈر کیپیسٹی بھی کر رہے ہیں، اور مطلب ان کے پاس اتنی مین پاور نہیں ہے کہ وہ جس طرح کل اے این ایف نے بتایا کہ ان کے پاس کوئی 2-3 ہزار لوگ ہیں جو صرف ان کے امپلائیز ہیں، اور پورے ملک کا جو ایریا ہے وہ ان کے پاس ہے، تو ہم نے ان سے یہ بھی کہا کہ اس میں بھی آپ اضافہ کریں اور آپ بہتری کی طرف جائیں۔ اچھا، ایک چھوٹے سے بریک کا ٹائم ہوا ہے، واپس آ کر کیپیسٹیز کے اوپر بھی جو ہے وہ بات کر، لیکن امپورٹنٹلی اس پہ بھی بات کرتے ہیں کہ اس کو روکنے کا میکینزم جو ہے اگر بنایا جائے تو مین سٹیز اور اربن سٹیز اور پرٹیکولرلی جو ہے ایجوکیشن فیسلٹیز، ان کے لیے کیا پلان ہے، لائک گورنمنٹ کیا سوچتی ہے؟ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ خرم صاحب، آپ بتا رہے تھے
کہ لیجسلیٹولی آبویسلی محنت جو ہے وہ جاری ہے, کوشش بھی کر رہے ہیں. تعلیمی جو نظام ہے اس کے اندر جو ڈرگز اب چلے گئے ہیں, یو این کی رپورٹ کہتی ہے کہ پاکستان میں تقریباً 6.1 ملین ہے, تقریباً کوئی 61 لاکھ کے تقریباً جو ڈرگ ایڈکٹس ہیں, اور اس میں بتدریج جو ہے اضافہ ہو رہا ہے. ایک تو یہ سوال ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یوزلی ڈپریشن کی وجہ سے, نوکریاں نہ ہونے کی وجہ سے, سوشل پرابلمس کی وجہ سے, یہ سارا انٹر کنیکٹڈ ہے, ڈرگس کے ساتھ جو ہے وہ لگا ہوا ہے. لیکن اس کے برعکس جو لوگ اچھی فیملی سے آتے ہیں اور جو سکولز اور کالجز جو ہے وہ جاتے ہیں اور ماں باپ ان پر انویسٹمنٹ کرتے ہیں, وہ بھی ان چیزوں کے جو ہے وہ عادی ہو جاتے ہیں. تو کوئی پلان ہے جو پائلٹ پروجیکٹ جس کے ذریعے اویئرنیس کے علاوہ بھی کوئی جو ہے بات ہو اس میں؟ دیکھیں, ہم نے اسلام آباد کے حوالے سے بات کی ہے, اے این ایف سے بھی, پولیس سے بھی, اور اس کے اوپر پہلے بھی اویئرنیس پروگرامز بھی ہوئے, بہت سارے لوگ یہاں پہ پکڑے بھی گئے. لیکن کیونکہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ اب کوریئر سروس ہے, جس طرح یہ ایک چیز نئی ہمارے سامنے آئی ہے کہ کوریئر سروس ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہا ہے, یا سوشل میڈیا کے ذریعے کوئی واٹس ایپ پہ ایک جگہ سے دوسری جگہ, ٹک ٹاک پہ باقاعدہ طور پر ویڈیوز آتی ہیں ڈیلر سے. تو اس کے لیے بھی ہم نے اے این ایف سے کہا ہے کہ آپ کو پارلیمنٹ سے بھی جو ہیلپ چاہیے, اور ایز اے پارلیمنٹیرین, کیونکہ میں اس شہر سے ہوں اسلام آباد کے اور پورے ملک کے, تو ہمیں سب لوگوں کو مل جل کے اس کی اویئرنیس بھی کرنی چاہیے, اور اپنے لوگوں کو, جو ہمارے والدین ہیں, ہمارے بچے ہیں, دیکھیں کسی بھی اسکول میں آپ نے, یا کالج میں یا یونیورسٹی میں, اچھے بچے بھی زیادہ اچھے بچے ہوتے ہیں, تو آپ ان سے کو ساتھ ملا کے کوئی انٹیلیجنس بیس آپریشنز کریں, کوئی اس طرح کریں. مطلب لوگوں کی, دیکھیں کسی کا بیٹا یا بیٹی اگر کوئی ڈرگ لے رہا ہے تو ہم ان کی عزت کو اچھالنے کے بجائے ہم اس کو انڈر گراؤنڈ رکھ کے ان کی ہیلپ بھی کر سکتے ہیں, اور انہی سے انٹیلیجنس لے کے کہ کون سپلائی کر رہا ہے ان لوگوں تک ہم پہنچ سکتے ہیں, اور اسی طریقے سے ہی اس وبا سے ہم جان چھڑا سکتے ہیں. اور اس میں میرے خیال میں وزیر اعظم پاکستان نے بھی اس وقت ایک میٹنگ کی تھی اے این ایف سے, اور وہ بھی بڑے اس چیز پہ ہیں کہ یہ چیزیں جو ہمارے ملک میں ڈرگز کی صورت میں ہمارے بچوں تک پہنچ رہی ہیں, اس کو روکا جائے. اور اس کے لیے ہم نے ایک نیکسٹ میٹنگ رکھی ہوئی ہے, اور انشاءاللہ ہم دن بدن کوشش کریں گے کہ اس میں بہتری لائی جا سکے, اور اویئرنیس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں تک پہنچا جا سکے جو یہ سپلائی کر رہے ہیں, جو لے کے جائیں, ان کے اوپر ایک بڑا کریک ڈاؤن کرنے کی بھی تیاری ہے. اے این ایف نے آپ کو بارڈر ایریاز کے حوالے سے کیا بتایا کہ کوانٹم کیا ہے جس پرابلم, یعنی اس کی تعداد کیا ہے, کتنی تعداد کے حوالے سے ہم یہ شبہ رکھتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے پاکستان کے اندر جو ہے؟ دیکھیں وہ انہوں نے تو ہمیں وہ تعداد بتائی ہے کہ جو وہ پکڑتے ہیں, تو انہوں نے مطلب اس سال بھی پچھلے سال سے اس سال زیادہ مطلب ٹنوں کے حساب سے وہ انہوں نے یہ منشیات جتنی بھی تھی اس کو پکڑا بھی ہے, اس کو ضائع بھی کیا ہے, بہت سارے ڈرگ پیڈلر کو بھی پکڑا ہے. لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں سب سے بڑا جو ایشو ہے, دیکھیں اب اے این ایف بارڈر ایریاز کے اندر کام کر رہی ہے, یہ بڑے جو ڈرگ پیڈلرز ہیں ان کے خلاف کر رہی ہے, لیکن یہاں پہ اسلام آباد میں اگر ہماری کمیونٹی ہے تو اس کے اندر ایک تھانہ ہوتا ہے, اور تھانے کے لوگوں نے ہی اس کے اوپر کام کرنا ہوتا ہے, اے این ایف کرے یا پولیس کرے, بلکہ 32 ایجنسیز انہوں نے کل بتایا کہ یہ آپس میں کوآرڈینیٹ کر رہی ہیں مختلف ممالک کے ساتھ, بہت سارے ان کے ایم او یوز بھی ہوئے ہیں. لیکن اس میں سب سے جو اہم چیز ہے وہ یہی ہے کہ دیکھیں مطلب کوئی بھی ڈرگ پیڈلر جو پکڑا جاتا اس کو پکڑ کے جب یہ جیل بھیجتے ہیں یا اس کی آگے ٹرائل شروع ہو جاتا ہے, تو اس ٹرائل کے اندر ہماری عدالتوں کو بھی تھوڑا سا اس کو دیکھنا چاہیے کہ یہ مطلب اگر اس کا ایک ٹریک ریکارڈ چلا آ رہا ہے کہ وہ بار بار پکڑا جاتا ہے, 2 مہینوں کے بعد پھر چھوٹ جاتا ہے, تو اس کو ہم نے دیکھنا ہے تاکہ یہ لوگ اگر جیل میں جائیں, اگر یہ پکڑے جائیں تو پھر ان کو سزائیں بھی ملنی چاہیے, تاکہ یہ جو ناسور ہے ہمارے اس معاشرے کا ہے کہ ہم اس کو ختم کر سکیں. اچھا, ریہیب کے بارے میں کبھی کوئی بات چیت ہوئی؟ جی, ریہیب کے بارے میں بھی کل بھی بات ہوئی, اس سے پہلے بھی بات ہوئی, کیونکہ ریہیب سینٹرز جو جتنے بھی بنے ہوئے ہیں بیسیکلی تو آتے ہیں ہیلتھ منسٹری کے انڈر, تو کیونکہ میں ہیلتھ کمیٹی کا بھی ممبر ہوں تو وہاں پہ بھی اس کے اوپر بڑی ہم لوگوں نے آواز اٹھائی کہ دیکھیں بہت سارے جو اس وقت ریہیب سینٹرز ہیں ان کے اندر کوئی پروفیشنل لوگ نہیں ہیں. بہت سارے ایسے ماں باپ جو اپنے بچوں کے
وہ علاج کروانا چاہتے ہیں، وہ ان کو ری ہیب کے اندر اگر لے کے جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو مطلب ایک سائیکالوجسٹ ہونا چاہیے، سائیکیٹرسٹ ہونا چاہیے جن کے پاس ڈگریز ہوں. تو وہ ہیلتھ کے جو ہماری منسٹری ہے وہ بھی ان چیزوں کو دیکھ رہی ہے، ان کو پراپر طریقے سے ریگولیٹ کیا جا رہا ہے. اور اسی طریقے سے جو ANF نے خود بھی کوئی ری ہیب سینٹرز بنائے ہوئے ہیں تو اس کے اوپر بھی وہ کوشش کر رہے ہیں. اور اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ کراچی کے اندر، پشاور کے اندر، بہت ساری جگہوں کے اندر آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا کہ بہت ساری NGOs بھی اس کے اوپر وہ جو ان کو پکڑ کے تو ری ہیب سینٹرز کے اندر لے کے جا رہے ہیں تاکہ ان کی صحت کے حوالے سے مطلب اس لت سے ان کی جان چھڑائی جائے. تو اس کے اوپر بھی کافی کام ہو رہا ہے. بہت شکریہ راجہ صاحب. کافی پیچیدہ سچویشن جو ہے وہ نظر آتی ہے اور میرے خیال میں ایک کنسولیڈیٹڈ جو ہے اپروچ چاہیے تاکہ سارے جتنی بھی منسٹریز اس میں انوالوڈ ہیں اور جتنی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہوں یا چاہے وہ آپریشنل ایجنسیز ہوں، جتنی بھی ہیں، سب کو مل کر جو ہے ایک پالیسی کے فریم ورک کے نیچے جو ہے وہ کام جو ہے کرنا ہوگا. ناظرین، گفتگو جو ہے وہ آپ نے سنی، کافی جو سچویشن ہے وہ ڈپریسنگ جو ہے وہ نظر آتی ہے، لیکن آبویسلی اس کے لیے اقدامات جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں. اس کی پیس جو ہے وہ بڑھانے کی جو ہے وہ ضرورت ہے. اور جس طرح راجہ صاحب نے جو ہے اس کے اوپر بھی جو ہے زور دیا کہ جو پروسیکیوشن ہے اور پرٹیکولرلی جو اس کا ایک لیگل اینگل ہے اس کو مزید بہتر بنانے کی جو ہے وہ ضرورت ہے. اینڈ آبویسلی اس میں لیجسلیشن کی ضرورت جو ہے وہ آگے پڑے گی. پروگرامز کے اندر اسی طرح گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا. دیکھتے رہیے گا واٹر ٹاکس.